لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو تو وہ اپنے غصے پہ کیسے قابو کرے. غصہ آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک فزیکلی کچھ انفٹ ہوتا ہے آدمی, اور بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے یا ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی. تو جو تکبر ہے, برداشت ہی نہیں ہے, اس کا علاج تو یہ ہے کہ سوچے کہ ہم تواضع پیدا کریں بھائی اپنے اندر. جب بھی غصہ آئے تو جرمانہ دے, کوئی سزا دے اپنے آپ کو, سزا متعین کرے کہ جب بھی میں ہائپر ہوں گا تو کچھ اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ یہ بات بات پہ ہائپر نہ ہو جایا کروں گا. اور کچھ کمزوری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نیند پوری نہیں ہوتی. میری نیند پوری نہ ہو میری تو کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, اس لیے میں نیند کو بہت فوکس کرتا ہوں. نیند لازمی پوری کرنی ہے. تو نیند پوری نہیں ہوئی بعض دفعہ آپ کی, یا آپ کو کوئی کمزور ہے, کمزور آدمی کو بہت غصہ آتا ہے, کر کچھ نہیں سکتا, کانپتا رہتا ہے غصے, اپنے آپ کو ہی کھا کے ختم کر دیتا ہے غصے میں. تو اس لیے جم جاؤ, جاگنگ کرو, خوراک ٹائٹ رکھو. صحت مند آدمی کو جلدی غصہ نہیں آتا, نارمل رہتا ہے, خوش رہتا ہے, ہیلو ہائی ہائی فائن ٹھیو ٹھیو. بچے زیادہ ہوں تو بھی آدمی خوش رہتا ہے, حقیقت ہے, کیونکہ بچے بہت مینٹلی ہیلتھ کا ذریعہ بنتے ہیں, خوش رکھتے ہیں انسان کو. جب گھر جائے گا ہر بچہ بندر کی طرح نہ کہیں اپنے ایک الگ کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. میں 2 بچوں کو دعوت میں لے گیا, وہ کسی نے گفٹ دے دی ہے. تو ایک بچے کو, وہ چھوٹا بچہ بالکل اتنا پدا سا, وہ اس کو ویسٹ کوٹ دے دی اور ایک گفٹ کا ڈبہ. وہ بھائی اس کی تو چال ہی چینج ہو گئی, ایسے چل رہا ہے. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا. بچوں کی ہر حرکت اچھی لگتی ہے بشرطے کہ خود انسان کی کھوپڑی صحیح ہو. خود ہی فرعون بنا ہوا ہے تو پھر تو بچے اس کو برے لگیں گے. معلوم ہے تکبر ہوتا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, ایک سردار تھے اپنی قوم کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو پیار کیا نا. اس نے کہا کہ میں تو اپنے, میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک کبھی کسی کو پیار ویار نہیں کیا ہے. دماغ سردار تھے تو بھائی ہم بچوں کو کیوں پیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. دیکھو ہمارے نبی سے بڑے سردار تو نہیں تھے نا وہ, آپ سے بڑا تو کوئی سردار پوری کائنات میں, اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بچوں سے پیار کر رہے ہیں, گود میں بٹھا رہے ہیں, اپنی پشت پہ بٹھا رہے ہیں, خطبہ گود میں دے کے پڑھایا آپ نے, نماز میں اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی. تو انسان تواضع کے ساتھ زندگی گزارے, خود بھی انجوائے کرتا ہے لائف کو, دوسرے اور مکھی بٹھا کے رکھے گا نا مجھے ایکچولی رسپیکٹ. آخری بات, داماد 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جب سسرال میں آئے گا نا, سسرال والوں کے لیے ٹینشن بن کے آئے گا کہ ان کو رسپیکٹ دو. میری ایک جگہ شادی ہوئی بھی ہے, ابھی بھی, یعنی ہوئی نہیں تھی, ہوئی بھی ابھی بھی باقی ہے, نام نہیں بتاؤں گا. ان کے یہاں جب میں جاتا نا, اب تو میں جاتا بہت کم ہوں, ٹائم نہیں ہے, پہلے تو سسرال بہت جانا ہوتا تھا. تو میں کوئی تواضع میں نہیں کہہ رہا, میری عادت ہی نہیں ہے کہ کھلا دیا ٹھیک ہے, نہیں کھلایا تو چلو نہیں کھلایا, کچھ بھی کھلا دیا کھا لیا, اگر کچھ پسند ہے تو بتا دیا. میری عادت تھی, میں جاتا تھا, بیٹھتا تھا, کہیں جگہ مل گئی ٹھیک ہے بھائی, ہم تو اپنے خرچے پہ ہیں نا, نہیں کھلایا تو جا کے کھا لیں گے نا باہر, اس میں کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کھاؤ بیٹا یہ کھاؤ, لسی پہ تو اتنی بڑی لسی کا گلاس لا کے رکھ دیتے تھے, وہ اس کے پینے کے بعد کوئی کھانچا بچتا ہی نہیں آدمی کا. تو خیر, تو ان کے گھر میں ایک اور داماد آ گیا. ان کو پتا چلا داماد کتنی بڑی ٹینشن ہوتا ہے. جب ہماری سالی کی شادی تو ایک اور داماد آ گیا. وہ داماد آ کے بیٹھتا تھا, مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا, مجھے کسی نے. ایسے بھی ہوتے ہیں, ایک ریلیٹیو تھے ہمارے, ان کے بھی وہ عجیب ٹینشن یار, وہ بہنوئی تھے کسی کے, جب ان کے گھر میں جاتے تو ایک دن میں بھی بیٹھا ہوا تھا, میری موجودگی میں آ گئے, آدھے گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی پوچھا ہی نہیں کسی نے, نہ چائے کا نہ پانی کا, آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہو. میں نے کہا مجھے بھی نہیں پوچھا تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا, تم ہم دونوں اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے. میں نے کہا پی لو جا کے, کولر رکھا ہوا ہے, پانی پی لو یار, اور اگر پوچھا نہیں ہے تو خود منہ سے پھوٹ دو یار, چائے چاہیے ہمیں. منہ سے پھوٹتے پہ کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے اس میں بھائی. میں تو بول دیتا ہوں یار کوئی چائے مل جائے گی بھائی. مجھے وہ نادر علی کا نا کلپ دیکھا ہوگا آپ نے, نادر علی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کھانا کھا کے جائیں گے یا بغیر کھانے کے. میں نے کہا کھا کے جاؤں گا, بھوک لگ رہی ہے. لیکن وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. وہ کہہ رہا تھا کھانا کھانا ہے, یعنی میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے, کھلا دے بھائی تو. تو اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو, بھوک لگ رہی ہے بول دو یار. اگر اگلا بول دے نہیں کھلا سکتا تو بولے پھر پوچھا کیوں تھا, بول تو پوچھو ہی نہیں پھر. تو میری عادت یہ ہے, جا کے میں خود ہی بول دیتا ہوں یار کڑک سی چائے دے دو, یا کھانا دے دو, یا فلانا دے دو, بول دو یار.
تو وہ آ کے مجھے پوچھا نہیں ہے میرے سے یہاں کو ہر وقت ان کا سسرال میں نا پھڈا ہی ہوتا تھا. ایک دن کیا ہوا, انہوں نے کہیں شادی وادی کی, ہاں انہوں نے کیا, میں نے ہی شادی کی تھی, مجھے یاد آیا, کوئی دوسری تھی پتہ نہیں تیسری تھی. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا میرا ولیمہ ہے, آپ تشریف لے آئیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا دعوت دینے کا, کارڈ ہوتا ہے کارڈ. مجھے کہہ رہے ہیں کارڈ ہوتا ہے باقاعدہ. اب اتنا پرانا قصہ ہے اور نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ میری شادی کو بھی بہت ٹائم ہو گیا نا, وہ والی شادی کو جس کی بات کر رہا ہوں میں. تو اگر وہ ان کو سمجھ بھی گئے نا تو میں بولوں گا یہ والی نہیں, اگلی وہ دوسری والی شادی تھی. ہمارے پاس اتنی شادیاں ہیں کہ کوئی بھی فٹ کر سکتے ہیں ہم, یہ بھی ہمارے پاس آپشن. کسی اگر سالے کو برا لگے کہ میری بات ہو رہی ہے تو کسی اور پہ ڈال دوں گا, تو تیری تھوڑی, اتنے سالے بھی اتنے سارے ہیں ہمارے پاس. تو اللہ کے فضل سے اللہ نظر بد سے بچائے. خیر, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میرا ولیمہ ہے, آپ تشریف لیں. انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا, کارڈ ہوتا ہے, کوئی تمیز سے انویٹیشن ہوتی ہے. تو میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا دل میں سوچا آنا ہے آ جا, ورنہ بیٹھا رہے وہاں پہ. سب کو کارڈ دے رہے ہوتے تو تجھے بھی دے دیتے بھائی, نہیں دے رہے, ہم فون پہ ہی چلا رہے ہیں سب کو. تو جب انسان کی یہ ناک پہ پکھی بھی ایسے ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہر خاندان میں ایک داماد سڑا ہوا ہوتا ہے. جب آئے گا نا آدمی کہے گا کمبخت کو رسپیکٹ دو, بے غیرت کو. اب بیٹی دی ہوئی ہے, ظاہر ہے عزت دینی پڑتی ہے اس خبیث کو. دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن آدمی بیٹی کی خاطر اس کو یا بہنوئی کو عزت دے رہا ہوتا ہے, بہن کی خاطر ہے. ہر خاندان میں یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن دو یار. جب کماتا ہے نا آدمی اپنا تو کیوں کسی کا محتاج ہے بھائی. تو عزت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی بےزتی نہ کریں, بس اتنا کافی ہے. بےزتی نہ کریں, بےزتی برداشت نہیں ہوتی. لیکن عزت نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ناک پہ مکھیاں بٹھا کے رہتے ہیں نا, یہ دوسروں کو کم ٹینشن دیتے ہیں, خود ڈپریشن میں گھل گھل کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک دن اٹیک سے انتقال آ جاتا ہے, جی برین ہیمریج سے حضرت کا انتقال ہو گیا. تو تکبر بہت بری. شیطان نے تکبر کیا تھا, فل ٹینشن میں آ گیا. کہہ دیتا اللہ کہہ رہے سجدہ کر لے, نہیں دل چاہ رہا تھا, ایک دفعہ سر جھکا دیتا, ہمیں بھی جہنم میں جانے سے بچ جاتے, کم بخت خود بھی بچ جاتا. عزت ہو جاتی تیری یار. اکڑ پہ اکڑتا چلا جا رہا ہے, اور جائے گا بھی جہنم میں بھی بڑے پھڈے ہوں گے شیطان کے ساتھ. قرآن کہتا ہے لوگ کہیں گے تو نے مروائے ہمیں, شیطان کہے گا میں تو خود مر رہا ہوں بھائی, تو میں کہاں سے تمہیں مرواؤں گا. تو تکبر بہت بری چیز ہے, نارمل رہنا چاہیے, سمجھ رہے ہو, تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے, ناک پہ مکھی نہیں بٹھانی چاہیے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو وہ کافی ہو گیا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.